گیمنگ کو اپنی زندگی کا اور اپنے پورے ڈے کا مقصد نہ بنا لیں، اور نماز کے لیے گیمنگ کو فوقیت نہ دیں. نماز کے فائدے کمپیئر ٹو گیمنگ از ان امیجنیبل. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نماز کے ٹائم بھی صلاح کو اگنور کر کے گیمنگ کر رہا ہوگا. جب نماز کا ٹائم ہے بس ختم، گیمنگ ختم، اب اٹھ کے مسجد میں جائیں. اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. نے you prefer the life of this world whereas the life of the hereafter is better and everlasting. لیکن یہ وہی یوتھ سمجھے گی جو تفکر اور تدبر کرتی ہے. ویسے تو ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ایک ایک چیز میں کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ہمیں اماؤنٹ پتہ ہوتی ہے، ہمیں سارے ٹرینڈز پتہ ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں اصل زندگی، تم نے رہنا ہی آخرت میں جا کے، تو ادھر کا بینک بیلنس کریٹ کرو. یہاں پر آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں، تفکر اور تدبر کرنے والے بنیں. اب میں نے آپ کو بتا دیا، یوتھ who do تفکر اینڈ تدبر they will always make intelligent decisions. Where to spend, how to spend, they will not be foolish. میں نے بہت foolish mistakes کی اپنی یوتھ میں آپ کو sincerely بتا رہا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں ان میں اتنی پیشنس تھی کہ انہوں نے مجھ جیسی یوتھ کو برداشت کیا. اب مجھے ہنسی آتی ہے اپنی باتوں پہ، اس لیے آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگوں کو فن کرنا ہے، گیمنگ کرنی ہے، اٹس اوکے، آپ لوگ کریں، بالکل کریں، لیکن پلیز میک اسمارٹ ڈیسیژنز ان لائف. ٹرائی ٹو تھنک کہ یار میں پیسے تو ضائع نہیں کر رہا، میں ٹائم تو ضائع نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں غلط سائٹ کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں. تدبر کرنے والے بنے، تفکر کرنے والے بنے، غور و فکر کرنے والے بنے، اور ٹائم دیا کریں اپنے آپ کو. ایمان آپ کا بہت بڑھے گا. تفکر اور تدبر کریں، اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دیا کریں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ is ذکر of Allah. In order to increase your iman, you really need to do ذکر of Allah. اور اس کی حدیث کیا ہے؟ ابن عمر reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, do not speak too much without mentioning Allah. Verily talking too much without remembering Allah hardens the heart. اس لیے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے، باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے. اللہ کو بھی یاد کریں، اور یاد کرنے کے والے سے بہت سے ذریعے. دیکھیں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح تو ہے ہی. اسی طرح نماز کے بعد اذکار ہیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے. اس طرح درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے، درود ابراہیمی جو ہے. تو بہت سے ذکر و اذکار مینشن ہے، پھر صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں. اس لیے اپنی ٹنگ کو موئسٹ رکھیں، ادروائز ہارڈ ہو جائے گا. جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا. اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آئے گی اندر سے. اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا، جو سچ بات ہے شروع میں. کیونکہ جب ایک برتن پہ زنگ لگاؤ اور اس برتن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے، تو برتن کو درد ہوتا ہے. اگر برتن لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ دل ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ذکر آف اللہ. لیکن آہستہ آہستہ کرے گا، وہ کالک دھلے گی، پہلے وہ داغ اترے گا. پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو، دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. فرسٹ یو ہیو ٹو فورس، دین اٹ ول بیکم اے ہیبٹ، اینڈ دا تھرڈ اسٹیج اٹ ول بیکم اے ریلیف اینڈ اے جوائے. اوکے، لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے. تو بی امنگسٹ دوز. تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، میسنجر آف اللہ، the laws of Islam are too many for me. اللہ کے رسول اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں، میں کس پہ عمل کروں؟ tell me something I can hold on to. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں، چلتے پھرتے کروں. the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, لا يزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. keep your tongue moist with the ذکر of اللہ. چلتے پھرتے. اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں. ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے، کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے. بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے، اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے، آپ کے سول پہ، آپ کی جو ہے مائنڈ سیٹ پہ. اینڈ دس حدیث ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever increases his prayers for forgiveness، یعنی استغفار کرے گا، Allah will grant him relief from every worry, a way out from every hardship, and provide from him in ways he does not expect. جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے، استغفر اللہ توب الیہ ایک یہ، یا سمپل استغفر اللہ،
اللہ کے نبی 100 بار کرتے تھے دن میں، حالانکہ ان کے گناہ معاف تھے پھر بھی۔ جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا، اللہ ہر ہارڈ شپ سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنی کیس سٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے، اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، پرسنل مسئلے جو میں یہاں بتا نہیں سکتا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں، ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ میں آپ کو ایک لیٹسٹ کیس سٹڈی بتاتا ہوں کہ دیر واز دس سسٹر جن کی فیملی فورسفلی ان کی شادی کر رہی تھی، اینڈ شی ڈیڈنٹ لائک دا گائے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، عورت سے پوچھنا چاہیے آپ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں، اسلام نے رائٹ دیا عورت کو، اس پر تھوپنا نہیں چاہیے۔ اور چونکہ ان کی فیملی تھوڑی سی ظاہر ہے نہیں سمجھتی تھی ان چیزوں کو، تو منگنی بھی ہو گئی تھی، کپڑے بھی خرید لیے، سب کچھ کر لیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں عورت ذات ہوں، میں ویک ہوں، میں کیا کروں۔ All we told was کہ do this ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ حضرت یونس کو اللہ نے اس سچویشن سے نکالا تھا، اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ سے، امپاسبل سچویشن سے۔ That's it. And she did it. Miraculously something happened. حالات ایسے پیدا ہوئے، وہ جہاں شادی ہو رہی تھی انہوں نے ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکا لڑکی کی نہیں بن رہی آپس میں اتنی، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، سٹیپ ہی نہ لیا جائے۔ حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا۔ تو یہ ایک کیس سٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ابھی بہت سے یوتھ ہیں جن کے امپاسبل ٹاسک پھنسے ہوئے تھے، لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا، یہ ورد کرنے کو کہا، وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، استغفار کو پکڑ لیں، انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ۔ امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز، 4 امامز ہیں۔ امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے، اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے، اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے، اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا، کیوں ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں۔ امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے، مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے، تو مسجد کا خادم آیا، وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سفر کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا نکلو باہر، کون ہو تم؟ اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے، اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ۔ اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے۔ امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں، وہ بیچارے اٹھے، جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، وہاں ریسٹ کرنے لگے۔ وہ بندہ وہاں بھی آ گیا، اس نے ہاتھ پکڑا ان کا، بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ۔ ان امیجنیبل بیہیویئر۔ اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کریں۔ تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا، وہ روٹیاں لگا رہا تھا، نان شان لگا رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، غریب سا آدمی ہے، اس نے کہا اب ایسا کرے آپ میری طرف آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے، آ کر بیٹھے، تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ، اور روٹیاں لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے، کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی۔ امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ، نیک آدمی ہے، اچھا سناؤ، کیونکہ وہ محدث تھے، مسند احمد انہوں نے لکھی ہے۔ ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے۔ وہ اتنا خوش ہوئے، ہی ہگڈ ہم، ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے، لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملو۔ اینڈ امام احمد بن حنبل literally cried. He said کہ I am امام احمد بن حنبل، اللہ مجھے لے آیا تمہارے پاس۔ Can you believe it؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا، خادم کا، جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر،
وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان, اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. Jazakumullah khair for coming. Barakallah fi. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.